خدا سے ملاقات کا دن ہے، اپنے محبوب سے ملنے کا دن ہے، اپنے خالق کے جلوے دیکھنے کا دن ہے۔ کیونکہ جب اللہ کا بندہ اس دار فانی سے نکلنے کو ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یقیناً بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا، زبان سے اعلان کیا، اپنے قول سے اعلان کیا، اپنے حال سے اعلان کیا، اپنے فعل سے اعلان کیا، اپنے زندگی کے ایک ایک گوشے سے اعلان کیا کہ بھئی ہمارا رب اللہ ہے، صرف اتنا کہہ کر گزر نہیں گئے، ثم استقاموا۔ کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کلمے پہ ثابت قدم رہنا کمال ہے۔ کلمہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے، جس کی تصدیق ہم نے کی ہے، ساری زندگی اس پر قائم رہ کر اس کے تقاضے کو پورا کر کے اسی کے ساتھ اس دنیا سے جانا، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان بندوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار کیا، اس کی خالقیت کا بھی اقرار کیا، اس کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، اس کی الہیت و معبودیت کا بھی اقرار کیا، صرف اقرار نہیں کیا، ساری زندگی اس کے تقاضے کو پورا کرتے رہے اور اس کے بعد اس پر قائم رہے، ہر طرح کی دنیاوی رکاوٹیں آئیں اس کا سامنا کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر جمے رہے۔ جب اس دنیا سے ان کے جانے کا وقت آیا، اس دنیا سے ان کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو کیا انتظام عالم غیب سے ظاہر ہوتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، مرنے والے تو ایسے ہی مر جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ موت کب آئے گی، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن جو بندے اللہ کے نام کا اقرار کرنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ساری زندگی گزارتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں مرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کیا ان کے اس دنیا سے جانے سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے حکم سے ان کے پاس آتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک اللہ کے بندے کا آخری وقت آیا چلو ملاقات کر لیں، اس لیے نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے صرف اسی مقصد سے اللہ پاک ان نوری مخلوق کو بھیجتا ہے کہ وہ اس بندے سے خصوصی ملاقات کرے، ان کا دنیا میں آنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کیا پیغام لے کر آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ رب کی بارگاہ سے پیغام لے کر آتے ہیں اے صاحب استقامت، اے اللہ کے بندے، جس نے زبان سے رب کہا تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے اس رب کہنے کا حق ادا کیا، اس بندے کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہیں نہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت ہے نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے۔ خوف کب ہوتا ہے آدمی کو؟ فیوچر اور مستقبل کی کسی چیز سے خوف ہوتا ہے، مستقبل میں کسی چیز کے نقصان کو لے کر، کسی چیز کی پریشانی کو لے کر آدمی جو پریشان ہوتا ہے نا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور ماضی میں جو انسان کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی نقصان طبیعت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، کسی رشتہ دار کے جان گنوانے کے اعتبار سے، جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل کو غم ہوتا ہے، اس غم کو حزن کہتے ہیں، اس غم کو حزن کہتے ہیں۔ مرنے والے کی حالت کیا ہے؟ مرنے والے کی حالت یہ ہے 30 سال 20 سال 40 سال 50 سال 80 سال وہ اس دنیا میں رہا، اب اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے تو بیتے ایام کے حوالے سے وہ غم میں مبتلا رہتا ہے، پھر اب خبر میں کیا ہوگا نہیں معلوم ہے، محشر میں کیا ہوگا نہیں معلوم ہے، حساب و کتاب کے دن کیا ہوگا نہیں معلوم ہے، تو خوف، یہ دونوں کیفیتیں مرنے والے پر طاری ہوتی ہے۔ وہ دنیا چھوٹ رہی ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، عزیز و اقارب چھوٹ
رہے ہیں اس حوالے سے غم میں رہتا ہے، اور آگے کیا ہوگا، کیسے میرے حالات ہوں گے، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، اس کو لے کر وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ ہے، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اللہ کے حکم سے ان کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی حزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن سے آپ رخصت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک آپ کی نسبت سے ان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور آنے والی دنیا کو لے کر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب اللہ کے ولی کا وصال ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا وصال کا وقت آتا ہے تو مکتوبات شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو میرے پاس آنے کے لیے، میری ملاقات کے لیے، میرے دیدار کے لیے جتنا مشتاق ہے اس سے بھی زیادہ میں مشتاق ہوں کہ میرے بندے کو دیکھوں۔